بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ تاکیدی حکم دیتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں۔ مذکر کے لیے 2 مؤنث کے برابر حصہ ہے، پس اگر ہوں عورتیں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کے لیے 2/3 حصہ ہے اس مال کا جس کو میت نے چھوڑا، اور اگر 1 مؤنث ہو پس اس کے لیے آدھا ہوگا۔ کل کے درس میں آپ حضرات کے لیے اس پورے رکوع کا ایک خلاصہ عرض کیا تھا کہ اس میں پہلے اولاد کی وراثت کا مسئلہ ہے، پھر لڑکے کا حصہ زیادہ ہے اور لڑکی کا حصہ تھوڑا ہے، پھر آگے مرنے والے کے ماں باپ کی وراثت کا مسئلہ ہے، اور اس میں پھر اولاد کا حصہ زیادہ ہے اور مرنے والے کے ماں باپ کا حصہ کیا ہے؟ کم ہے۔ اس کی عقلی وجوہات آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کے حصے میں فرق کیوں ہے۔ اس لیے کہ ضروریات میں اور ذمہ داریوں میں بھی کیا ہے؟ فرق ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے حصے میں بھی کیا رکھا ہے؟ فرق رکھا ہے، اور دادا اور پوتے کے حصے میں بھی کیا ہے؟ فرق ہے۔ یہ تفصیل آپ نے سن لی ہے۔ اب دیکھیے ذرا، سب سے پہلے آیت کے اندر ایک الفاظ کے اوپر بات کر کے پھر صرف آج عورت جو اولاد ہے اس کی وراثت کے بارے میں بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں۔ وہ کس طرح حکم ہے؟ فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین۔ ترجمہ دیکھنا ذرا، اللہ فرماتے ہیں مذکر کے لیے 2 مؤنث کے حصے کے برابر کیا ہے؟ حصہ ہے۔ یہاں پر اس کا ایک انداز ذکر کرنے کا یوں بھی ہو سکتا تھا کہ للانثیین مثل حظ الذکر، کہ 2 مؤنث کے لیے حصہ ہے مثل 1 مذکر کے برابر کے، مگر اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے نا انداز بدل کے ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے چونکہ اس معاشرے کے اندر جس کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، اصل میں اس کے حصے کو اہمیت سے بیان کرنا مقصود تھا۔ اللہ رب العزت یوں بھی فرما سکتے تھے کہ 2 مؤنث کے لیے حصہ ہوگا 1 مذکر کے برابر، لیکن اللہ نے یوں نہیں فرمایا۔ اگر یوں فرماتے تو پھر اس میں اصل جو ذکر ہوتا وہ مذکر کا ہوتا اور مؤنث کا حصہ جو ہے اس کے تابع ہوتا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اصل میں جو حصہ ذکر کیا ہے وہ عورتوں کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا ان کے حصے کو ڈبل کر دو تو مذکر کا حصہ بن جائے گا۔
سمجھ آئیے بات؟ اگر اللہ رب العزت اس کا الٹ ذکر کرتے کہ جس کا ترجمہ یوں ہوتا کہ دو مؤنث کے لیے حصہ ہے ایک مذکر کے برابر، تو پھر اس میں اہمیت کس کے حصے کی ہوتی؟ مذکر کے حصے کی ہوتی، جس سے یہ ثابت ہوتا کہ اصل تو مذکر کا ہی حصہ ہے، مؤنث دو مل جائیں تو پھر ان کو ایک کے برابر ملے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر مذکر کا حصہ ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، فرمایا مذکر کو کتنا ملے گا؟ فرمایا یہ دیکھ لو کہ عورتوں کو کتنا مل رہا ہے، جتنا دو عورتوں کو ملے گا اتنا ایک مذکر کو ملے گا۔ سمجھ آئی؟ اس میں اہمیت اصل میں بیان کی گئی ہے کس کے حصے کی؟ عورت کے حصے کی۔ سمجھ آئے گی؟ کیونکہ جس معاشرے کے لیے قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا اس معاشرے میں عورت کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ سمجھ آئے گی جناب؟ آج بھی آپ یوں ہی دیکھ لیں 95% عورتوں کا کوئی حصہ وراثت میں ہے ہی نہیں۔ سمجھ آئے گی؟ ان کو وراثت میں حقدار سمجھا ہی نہیں جاتا۔ پیچھے مسئلہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ جہاں پر عورت کے مہر کا مسئلہ تھا وہاں پر یہ بات آپ کو میں نے تفصیل سے عرض کی تھی کہ عام طور پر جو بہنیں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر عورت جو ہے وہ بیچاری ہر وقت ڈرتی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہوتا ہے کسی وقت بھی خامد کی طرف سے مجھے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، پھر مجھے اپنے میکے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اگر میں نے آج بھائیوں سے اپنا حصہ لے لیا، آج جناب والا میں نے حصہ لے لیا، تو کل اگر میرے خامد کی طرف سے میرے ساتھ زیادتی ہوئی تو پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں گی؟ سمجھ آئے گی نا؟ یہ اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر ایک ڈر اور یہ جو ایک ہمارے اخلاق کی کمی ہے یا ہمارے معاملات اور ہمارے برتاؤ کے اندر جو نقص ہے جناب والا، اس کی وجہ سے پھر عورت جو ہے وہ بیچاری چاہتے ہوئے بھی کہ ہمیں حصہ مل جائے تو اس کے باوجود بھی وہ بھائیوں سے حصہ لیتی نہیں ہے۔ پیچھے میں نے عرض کر دیا تھا جہاں پہ طیب نفس کا ذکر تھا کہ بعض اوقات کسی چیز پر آدمی کا دل خوش ہوتا ہے مگر آدمی کا ضمیر اس پر مطمئن نہیں ہوتا۔ میں نے مثال بھی دی تھی آپ بھائیوں کو کہ جس طرح کوئی آدمی اپنے کسی کام کے لیے رشوت دیتا ہے تو اس کا وہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو بڑی خوشی خوشی افسر کو دیتا ہے مگر ضمیر اس کا بھی مطمئن نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ تو طیب نفس جو ہے ضمیر کا اطمینان اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر جس کا جو حصہ بنتا ہے، بیٹی کا بنتا ہے، بہن کا بنتا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں اس کو کیا ہے دے دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ اس کو اپنے گھر میں لے جا، وہاں پہ اپنا دیکھ لے، اور پھر اس کے ساتھ اس بارے میں کبھی بھی کوئی بات نہ کی جائے کہ کوئی ساڈا بھی خیال رکھا ہے، کوئی حصہ چلو اسی تواڈے بھرا ہاں ہر ویلے تواڈے کم ممنے ہاں، کوئی حصہ بھی تو ساڈا بھی کڈے، اس قسم کی کوئی بات نہ کی جائے۔ وہ اپنے گھر میں جائے پھر وہاں سے اپنی جناب والا خوشی کے ساتھ واپس کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طیب نفس کہتے ہیں۔ اور وہ میں نے آپ کو ایک بہت بڑے گھرانے کے حوالے سے مثال دی تھی کہ اگر اس طرح کر دیا جائے تو پھر واپسی جو ہے وہ کیا ہے؟ ناممکن ہے، وہ محال ہے جناب والا، کیونکہ جب وہ شادی شدہ ہوگی وہ اپنے بچوں کے پاس جائے گی، اپنے خاوند کے پاس جائے گی، اپنے گھر کو دیکھے گی، اس کی اپنے گھر کی ضروریات ہے، مسائل ہے، بیٹوں کے مسائل ہے، تو وہ کبھی بھی حصہ پھر واپس آنے والا نہیں ہے۔ سمجھا کہ جناب والا؟ تو اس لیے چونکہ جس معاشرے کے لیے قرآن نازل ہو رہا تھا اس میں چونکہ بیٹیوں کو ملتا ہی کوئی نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے مذکر کا حصہ ذکر ہی نہیں کیا کہ مذکر کا کتنا ہے۔ اللہ کہتا ہے مذکر کا پتہ کرنا ہے تو عورتوں کا پتہ کر لو۔ سمجھ آئے گی جناب؟ جتنا دو عورتوں کو مل رہا ہے نا اتنا ایک مذکر کو کیا ہے ملے گا۔ تو اہمیت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ انداز اختیار فرمایا ہے۔ یہ ایک بات تھی۔ اب دیکھیے ذرا اولاد کی جو وراثت ہے نا اس کی کل 4 صورتیں ہیں، صرف آج یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ کل 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، وراثت جو بانٹنے والے ہیں ان میں لڑکے بھی ہیں اور کیا ہیں؟ لڑکیاں بھی ہیں۔ یہ جو قرآن مجید کا اصول ہے نا کہ ایک مذکر کو اتنا ملے گا جتنا 2 مؤنث کو ملے گا، یہ حکم اس صورت میں ہے جب لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں۔
جب لڑکے اور لڑکیاں کیا ہیں؟ دونوں ہوں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو اس صورت کے اندر دو مؤنث کو جتنا ملے گا اتنا ایک مذکر کو ملے گا، اور اس کے نکالنے کا فارمولہ بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ دو لڑکے ہیں اور دو ہی لڑکیاں، ایک مثال دے رہا ہوں، دو لڑکے ہیں اور دو لڑکیاں ہیں، ان کی وراثت کیسے نکلے گی؟ اب چونکہ مذکر کا حصہ ڈبل ہوتا ہے اور مؤنث کا حصہ کیا ہوتا ہے؟ سنگل ہوتا ہے، تو آپ دو لڑکے ہیں دو لڑکیاں، دو لڑکیاں وہ تو دو حصے ہو گئے، اور دو لڑکوں کو آپ ڈبل کر دیں، دو دونے چار، کل وراثت کو 6 حصوں پہ تقسیم کر دیں تو ان کے حصے کیا ہیں بھائی؟ نکل آئیں گے۔ یہ ایک فارمولہ ہے نکالنے کا۔ تو اگر لڑکے اور لڑکیاں ملی ہوئی ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ لڑکی کو سنگل اور لڑکے کو کیا ملے گا؟ ڈبل ملے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دوسری صورت سنیں جی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صرف لڑکیاں ہوں، صرف کیا ہوں بھائی؟ لڑکیاں ہوں۔ پھر ان کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صرف ایک لڑکی ہے، صرف کیا ہے؟ ایک لڑکی ہے، کوئی اس کا بھائی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک لڑکی ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو پھر آدھا ملے گا، پوری وراثت کا اس کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دو لڑکیاں ہیں، صرف دو لڑکیاں ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر بھی ان کو 2/3 وراثت ملے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہے لڑکیوں کے حوالے سے کہ دو لڑکیاں نہیں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، دو سے کیا ہیں؟ زیادہ ہیں، دو ہوں، تین ہوں، چار ہوں، پانچ ہوں، دو سے لے کر 5 کے عدد تک بھی ہوں تو پھر ان کو کتنی ملے گی؟ 2/3 ملے گی۔ یہ ہے اولاد کی وراثت جو یہاں پر بیان ہوئی ہے، سمجھے گی؟ اگر لڑکے اور لڑکیاں ملی ہوئی ہوں تو پھر لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر کیا ملے گا؟ حصہ ملے گا، یعنی لڑکے کا ڈبل ہوگا اور لڑکی کا کیا ہوگا؟ اس کا نصف ہوگا۔ اور اگر اختلاط نہیں ہے، صرف لڑکیاں ہیں تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر ایک لڑکی ہے تو اس کو کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ اگر دو ہیں تو ان کو بھی کتنا ملے گا؟ 2/3 ملے گا۔ اور اگر دو سے زیادہ ہیں تو ان کو بھی کتنا ملے گا؟ 2/3 ملے گا۔ سمجھے گی؟ یہ میں نے علیحدہ علیحدہ اس لیے کر دیا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اب دیکھیں نا، اب ایک لڑکا ہے، ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، تو اس صورت کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ لڑکے کا حصہ ڈبل کر دے تو وہ 2 بن گئے، ایک لڑکی کا حصہ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، تو کل مال کتنے حصوں پر تقسیم ہو گیا؟ 3 حصوں پر۔ ایک لڑکی ہو بھائی کے ساتھ تو اس کو جناب والا جب 1/3 مل رہا ہے، تو جب 2 بہنیں اکیلی ہوں گے، بھائی ہوگا بھی نہیں، تو یقینی بات ہے کہ پھر ان کو بھی کتنا ملے گا؟ 2/3 ملے گا۔ سمجھا گیا؟ اور اب یہ چونکہ قرآن مجید نے 2 کا عدد نہیں ذکر کیا، کیوں؟ اس میں کوئی جناب والا شک اور پریشانی کا مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ تھا کہ جب صرف لڑکیاں ہیں اور 2 سے زیادہ 3 ہیں تو کیا پھر ساری وراثت ان کو مل جائے گی باپ کی؟ فرمایا نہیں ملے گی۔ سمجھ آئے گی نا؟ 2 سے زیادہ جب ہو جائیں گی تو پھر بھی ان کو کتنا ملے گا؟ 2/3 ملے گا۔ جو باقی 1/3 بچ جائے گی وہ ان کے جو اور مرنے والے کے اقرب رشتہ دار ہیں وہ ان کو ملے گا۔ سمجھ آئے گی جناب؟ اب ترجمہ دوبارہ سنیے، پھر میں 2 کے حوالے سے حدیث پاک بھی آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، تاکیدی حکم دیتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں کہ للذکر، مذکر کے لیے کتنا حصہ ہے؟ مثل حظ الانثیین، 2 مؤنث کے برابر 1 مذکر کا حصہ ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب لڑکے اور لڑکیاں ملی ہوئی ہوں۔ اگر لڑکے ہیں ہی نہیں، دیکھو نا، اب قرآن مجید نے اکیلے لڑکوں کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا، اکیلے لڑکوں کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا، کیوں؟